اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے ہمارے اس ویڈیو کا ٹاپک ہے سورہ بقرہ، جس کی ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے آیت نمبر 86 تک دیکھا تھا ترجمہ اور تفسیر۔ آج انشاءاللہ اس کے آگے سے دیکھتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 87 سے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بعد مسلسل اور رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلیلیں دی اور روح القدس سے ان کی تائید بھی کروائی، لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی، تم نے جھٹ سے تکبر کیا، پس بعض کو تو تم جھٹلا دیا اور بعض کو تم نے قتل کر ڈالا۔ یہ بنی اسرائیل کی ہی ایک اور طرز عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنایا ہوا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سارے رسول آئے ان کی ہی قوم میں سے آگے بنی اسرائیل میں، یہاں تک کہ یہ سلسلہ جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا، اور ان کے پاس سے بنی اسرائیل میں سے آنے والے رسولوں کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب عطا فرمائی، اور ساتھ میں روح القدس یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ان کی تائید کروائی، ان کی مدد کی۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود بھی جب مسلسل یہ رسول آتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے پیغامات ان قوم کے پاس لے کر آتے رہے، اس میں بتاتے رہے، اس میں شریعتیں اترتی رہی، ان کے حساب سے جو کچھ ان کو عمل کرنا چاہیے وہ احکامات دکھائے گئے، لیکن انہوں نے ہمیشہ کی طرح اس کو جھٹلا دیا، یا تو وہ رسولوں کو جھٹلاتے رہے یا پھر کسی کو انہوں نے قتل بھی کروا دیا۔ یہ ان کی جارحت کی انتہا تھی، یہ ان کی جبریت کی انتہا تھی کہ انہوں نے یہاں تک کہ قتل بھی کروا دیا۔ کن کو؟ ایسے بندوں کو جو اللہ کا پیغام سناتے تھے، ایسے رسولوں کو جو اللہ کے طرف سے بھیجے گئے تھے، ایسے پیغمبروں کو جو اللہ کا ہدایت نامہ لے کر ان کے پاس آئے تھے، قوم کے پاس۔ تو ان کی سرکشی کی انتہا تو دیکھیے کہ یہ لوگ یا تو اس چیز کو مانتے ہی نہیں تھے اور جھٹلاتے رہتے تھے مسلسل، اور اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ انتہا تو یہ ہوئی کہ ایسے رسولوں کو وہ قتل کروا دیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کا بھی تو قتل کروا دیا گیا تھا۔ یہی حال وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ساتھ بھی کرنے والے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے طرف آسمان پہ اٹھا لیا، اور ان کی جگہ اب کہتے ہیں کہ کوئی اور شخص تھا جو ان کی ہم شکل وہاں پر تھا، جسے وہ سولی پر چڑھا دیا۔ لیکن یہ جو یہودیوں کا طریقہ کار تھا، یہ جو بنی اسرائیل کا جارحت تھی، یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف وہ کھلا جنگ کا اعلان کر رہے تھے، جو سرکشی تھی ان کی کہ ہم تو اللہ کی کلام کو نہیں ماننے والے، اور اللہ تعالیٰ کی نصیحت کیا آتی تھی ان کے پاس؟ ایک اللہ کو مانو، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اپنی نماز اور زکوٰۃ اور روزہ اور جو کچھ عبادتیں ہیں خالص اللہ کے لیے رکھو، نماز پڑھتے رہا کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہا کرو، فحش سے اور بیہودی باتوں سے بچتے رہا کرو، اور لوگوں کو اچھے چیزوں کی تلقین کیا کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہی نصیحتیں تھیں جو قرآن مجید میں جو نصیحتیں بیس کور جو مین ہے نصیحتوں کا، وہی کور ان پچھلی کتابوں میں بھی آیا ہے، ان کی شریعتیں بھی اسی چیز پر اتری ہے، لیکن ان کا جو طرز عمل تھا ان شریعتوں کی طرف وہ نہایت ہی گھٹیا تھا۔ وہ کبھی اس بات کو مانتے ہی نہیں تھے، جو بھی چیز ان کے طبیعت کے خلاف جاتی، جس چیز کو ان کو ماننا مشکل لگتا، تب وہ اس چیز سے منہ پھیر لیتے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن ان کو آزمایا تھا اور کہا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنا ان کے لیے اس چیز سے رکا دیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن تم دوسرے بقیہ کام بھی نہیں کرنا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس چیز پر صبر نہ کر سکے، اور انہوں نے ایک چال چلی کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان سے کہا کہ ہفتے کے دن مچھلی نہ پکڑو، تو انہوں نے پہلے ہی جا کر گڑھے کھود دیے تاکہ وہ مچھلیاں جب سمندر کے پانی سے تیر کر آئیں گی تو ان کھڈوں میں رہ جائے گی، اور اگلے دن وہ جا کر پکڑ لیتے تھے۔ یعنی کہ ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کی طرف نازل کیا اس میں سے بھی وہ شک و شبے نکالتے تھے۔ تو ان کے اس طرز عمل سے اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہوا، اور ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دی کہ یہ ایسی قوم ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی ہے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی لکھ دی ہے، اور آخرت کا عذاب تو اور بہت زیادہ، اس سے کئی زیادہ تیز ہے۔
کیونکہ یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے احکامات میں کجی تلاش کرتے، ہر وقت اس میں کچھ نہ کچھ کھوٹ نکالتے اور اس پر عمل کرنے کے بجائے اس سے پھر جاتے۔ جب انہیں حکم دیا جاتا کوئی کام کرنے کا تو وہ بالکل نہیں کرتے اور اپنے من سے نئی نئی باتیں شریعت میں لاگو کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ تعالیٰ کے کلام کو وہ بس ایک مذاق سمجھ کر رکھتے، جس میں اپنے دل سے تخفیف اور ترمیم کر لیا کرتے۔ یہیں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو بات بھی ان کے دل کو، ان کی طبیعتوں کے خلاف ان کے پاس آتی تو اس پر وہ عمل نہیں کرتے تھے، جیسا کہ شراب پینا حرام ہے، نشاور چیزوں کو حرام کر دیا گیا، لیکن اگر وہ انہیں پسند آتی ہے تو وہ اپنے لیے حلال کر لیتے۔ تو پھر یہاں پہ اللہ کا احکام کی کیا ویلیو رہے گی ان کے پاس؟ جب اللہ تعالیٰ نے اسی طرح پچھلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ بتایا ہے کہ جب ان سے حکم دیا گیا تھا، عہد و پیمان اللہ تعالیٰ نے لے لیا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو، یہودی کو قتل نہیں کر سکتا اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ قتل مت کیا کرو، ایک دوسرے کے خلاف مت کیا کرو، تو اس وقت وہ لوگ قبیلے بنا کر لڑتے، ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کیا کرتے، اور جب جنگ کر کے جو کچھ قیدی ان کے ہاتھ میں آ جاتے تب انہیں فدیہ دے کر چھڑا لیتے اور کہتے کہ یہ تو ہمارے بھائی، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ان کے ساتھ بھائی چارگی کرنے کا۔ تو یہ جو دوہری چال تھی، یہ دوہری چال کیا ہے؟ یہ چیز سے اللہ تعالیٰ کو نفرت تھی کہ دو منہا انسان اور دو طریقے کی چال کرنے والے، یعنی قرآن مجید کا ان کے پاس جو کچھ اللہ نے شریعت دی تھی، تورات کا کچھ حصہ تو وہ مانتے تھے اور کچھ حصے کو وہ چھوڑ دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس یہ عمل، اس طریقے کا عمل کہ کچھ حصے کو ماننا اور کچھ حصے کو چھوڑ دینا، یہ بہت ہی گھٹیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے جو کچھ غلطیاں ہو چکی ہیں انہیں معاف فرما دے، اور آگے بھی ہم سے ایسی غلطیاں نہ ہوں، اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کا اور سیدھے راستے پر رہنے کا توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف والے ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں اللہ نے ملعون کر دیا ہے اور ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے۔ یہ اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں مگر بہت ہی کم مقدار میں، یعنی ان کو یہ پتہ ہے کہ اللہ ہے لیکن اس سے زیادہ ان کی ایمان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کے بعد کیا کرتے ہیں، جو ان کے من میں آتی ہے وہ کرتے ہیں۔ اللہ کو تو مان لیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے ہیں۔ اللہ کو مان لینا یعنی اللہ کو الہ تو کہہ دیتے ہیں، لیکن اللہ کے احکامات کی جب بات آتی ہے، جب اس پر عمل کرنے کی بات آتی ہے تو یہ پیٹ پھیر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کے یہ اعمال بالکل پسند نہیں آتے۔ اچھا، اور اس پر بھی ان کی سینہ زوری یہ کہ وہ اپنے منہ سے کہتے کہ ہمارے دل غلاف والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اگر ہم کو ہدایت دینا ہوتا تو اللہ تعالیٰ خود دے دیتا، یا اللہ تعالیٰ کو اگر ایسا لگتا کہ ہم سیدھے راستے پہ چلے تو اللہ تعالیٰ خود ہی ہمیں توفیق دے دیتا۔ یعنی یہ لوگ اپنے من سے اپنے کیے گئے کرتوتوں کا الزام بھی اللہ پر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کو ہی منظور نہیں ہوا ہمیں ہدایت دینا تو ہم کیا کر سکتے، ہمارے دل تو غلاف والے ہیں، ہم پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ یعنی اتنے چکنے گھڑے ہو گئے تھے یہ، ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی نصیحت کا اب کچھ فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں اللہ نے ملعون کر دیا۔ ان کی جو یہ حالت ہے یہ کس وجہ سے ہے، ان پر لعنت ہوئی ہے اللہ کی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہر دم پامال کیا، ہر وقت پس پش ڈال دیا اور آگے نکل گئے، ہر وقت ہر چیز کے اندر یہ اپنے منمانی کرتے رہے۔ وہاں پر اللہ کے احکامات کو فالو کرنے کے بجائے یہ اپنے دل کے احکامات کو فالو کرے۔ انہوں نے اپنے نفس کو ہی اپنا خدا بنا کر رکھا ہے۔ اللہ کو تو اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ رب ہے، یہ چیز وہ کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کے آگے جب احکامات کی بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے کی بات آتی ہے، اس پر عمل پیرا ہونے کی بات آتی ہے، تب یہ لوگ اپنے آپ کو بچا لیتے اور کہتے کہ نہیں ہم سے تو یہ نہیں ہو سکے گا، ہمارے تو دل غلاف والے ہیں، ہم کو تو اللہ نے ہدایت دینا منظور ہی نہیں کیا، ہم تو اللہ کے راہوں میں آنے چاہتے تھے لیکن اللہ نے ہی چاہا نہیں کہ ہم اللہ کی طرف آگے بڑھے، اسی لیے ہماری یہ حالت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ان کی حالت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے جانے کے پہلے ان کے جو کرتوت ہے اس کے سبب اللہ نے ان پر لعنت کی ہے۔ ان کے جو اس طریقے کے جو دوہری چال ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ایک ہی بات، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی شریعت میں سے کچھ حصے کو اپنے من سے اپنا لیتے اور کچھ حصے کو چھوڑ دیتے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے اس سے زیادہ کیا جزا ہو سکتی ہے کہ ان کو دنیا میں بھی لعنت ہوگی ان کے لیے اور آخرت کا عذاب تو ابھی باقی ہے۔ یعنی کہ یہ لوگ اپنے آپ کو کس کیٹیگری میں ڈالیں گے، یہ ہر طریقے سے ہر برائی کے مرتکب ہو جاتے، ہر برائی کرنے پر یہ اپنے آپ کو سراہ لیتے اور کہتے کہ ہمارے دل سے تو یہ غلطی سے ہو گیا۔ غلطی کا بھی لفظ نہیں تسلیم کرتے بلکہ یہ کہتے کہ نہیں اللہ نے ایسا چاہا اسی لیے ہم سے ایسا ہو گیا۔ ہم ان کی سرکشی کی انتہا دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمارے دلوں پر غلاف لگا کر رکھا ہے، یعنی ان کے برائی کا بھی تان وہ لوگ اللہ پر ہی لگا رہے ہیں
تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر یہ غلاف ہو گئے. اللہ تعالیٰ کی لعنت ان کے اوپر اس وجہ سے ہوئی کہ ان کی حرکات ایسے تھے کہ یہ دوہری چال چلتے تھے، اور اللہ کے ساتھ یہ ایسا سمجھتے تھے کہ ہم جب چال چلیں گے تو اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ چلے گا، جبکہ اللہ تو قادر ہے، اللہ تو خالق ہے، اللہ تو مالک ہے، اللہ تو دو جہانوں کا رب ہے، اسے تو ہر چیز کی بات پتہ ہے. چاہے آپ زبان سے بولو، چاہے آپ دل میں رکھو، چاہے کونے میں رہو یا دنیا کے کسی پہاڑ کے کسی اندر ذرے میں کوئی بات موجود ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. تو کیا ان کے دل کا کینہ اللہ کو نہیں معلوم تھا؟ ان کے دل کا کینے سے اللہ تعالیٰ واقف تھے، تبھی ان کے اوپر ایسی لعنت ہوئی کہ ان کے دل اب اس کے بعد سخت ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر دفعہ ڈھیل دی، ہر دفعہ انہیں معاف کیا، ان کی بڑی سے بڑی غلطی کو معاف کیا. اللہ چاہتا تو انہیں کب کا نیست و نابود کر دیتا، لیکن پھر بھی اللہ نے ہر دفعہ ان کی توبہ، ان کو توفیق دیا، ان کی توبہ قبول کرے اور ان کو اپنے طرف بلاتا رہا. لیکن حد ہوتی ہے ڈٹ پنے کی اور سرکشی کی کہ انہوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ کی طرف جانے والے ہر راستے کو ختم کر دیا اپنے ہاتھ سے، اور اس پر ایک نئی بات وہاں پر شامل کر دیتے. جب ان سے کہا گیا تھا کہ بیت المقدس میں داخل ہوتے وقت سر جھکا کر جانا اور کہنا کہ حتتن، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دیں گے، لیکن پھر انہوں نے وہاں پر مذاق کیا، اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ کو بدل دیا اور وہ وہاں پر ظالم ہو گئے، جس کے سبب ان کے اوپر عذاب گیا. اللہ تعالیٰ کے دیکھے دونوں جہاں کا مالک اللہ، دونوں جہاں کا خالق اللہ، دونوں جہاں میں جس کا حکم چلتا ہے وہ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے کہے بغیر ایک پتہ نہیں ہل سکتا. تو یہ لوگ یہ بات پہ کیوں نہیں سمجھ جاتے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر ہم اس طریقے کا رویہ اختیار کریں گے تو کیا ان پر لعنت نہیں ہوگی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پستی، ذلت اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ایسے لوگوں پر رکھ دی کہ ان کے دل اب کسی طرح سے اللہ کی طرف پلٹنے والے نہیں ہیں، اور یہ ہمیشہ اسی طرح سے گمراہی میں پڑے رہیں گے. وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ خود ہو کر ہی کبھی نہیں چاہتے کہ ان کو ہدایت ملے، اور جب ان کو ہدایت کے قریب تک بھی لے جایا گیا، اس کے آگے سے یہ اپنا قدم بڑھانا ہی نہیں چاہتے، وہ ہدایت اپنانا ہی نہیں چاہتے، وہاں سے کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے بھاگ جاتے ہیں یا پلٹ جاتے ہیں، اللہ سے کیے گئے عہدوں کو توڑ دیتے ہیں، اللہ کی طرف آنے والے راستوں پر چلتے تو ہیں لیکن منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی مڑ جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے گمراہی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے ان کا نتیجہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہی سے بچائے، ہمارے اعمال کو درست کر دے، ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کو خوش کرے، اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہو، اور خالص ہمارے سارے اعمال کی نیت صرف یہی ہو کہ میرا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے خطاؤں سے درگزر فرمائے، ہمارے گناہوں کو، ہماری کوتاہیوں کو، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، اور ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلائے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام نازل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ جن سے خوش ہوا ہے، جن سے راضی ہوا ہے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتوں کے، بہشتوں کے وعدے کیے ہیں. ایسے لوگوں کے راہوں پر ہمیں ہمیشہ کے لیے گامزن فرمائے، اور اے اللہ ہماری زندگیاں تیری فرما برداری میں ہی گزرے، اور مرتے وقت بھی ہماری حالت ایسی ہو کہ تو ہم سے بے انتہا راضی ہو اور ہمارے اعمال نامے سے سارے کے سارے گناہ مٹ چکے ہو. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اس کے آگے آج 88 آیت تک ہوا ہے، انشاءاللہ ہم آگے سے نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے. اللہ حافظ.